یہ آپ دیکھیں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قسمیں جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بات کر دینا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تلاہا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا۔ تلاوت کا لفظی معنی ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا۔ تو وہ ہم قرات کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں، قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے؟ تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سینکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے، انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو، بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو۔ تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے ٹو فالو کرنا۔ تو یہاں پر اللہ طرف ہمارا ہے سورج کی قسم، جب وہ روشن ہو جائے یعنی طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے۔ فالو کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوا تھا، سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے، اس کی روشنی، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری تلاوت جو فالو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائے، تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت ٹو فالو دا ٹیکسٹ، لیکن ٹیکسٹ کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کیپ لیفٹ، اور آپ اس سائن بورڈ کو پڑھ کے منہ سے کہتے رہے کیپ لیفٹ، اور آپ کا اسٹیئرنگ رائٹ پہ جا رہا ہو، تو آپ لا کہتے رہے کہ میں نے پڑھا ہے، وہ کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا۔ پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے، کہ چلیں اگر آپ کیپ لیفٹ کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے لیفٹ پہ رکھتے بھی۔ آپ جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں کیپ لیفٹ۔ قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن حکیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے، تو وہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر۔ تو اگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے۔ اس طرح سورہ حجرات میں اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ اس کو جب ترجمہ پتا ہوگا تو تبھی وہ اس کام سے بچے گا نا۔ سورہ نساء پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ اب یہ تلاوت کرنے والے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یتیم بھانجوں کا، بھتیجوں کا مال دبایا ہوا ہوتا ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حرام خوریاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، بس صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے۔ آمدہ کو کہنا تلاوت کی ہے، اس کو بتاؤ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اور یہ قرآن میں ہے والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دیتی ہے۔ ویسے تو سورج کی وجہ سے روشن ہوتا ہے دن، لیکن چونکہ آپ کو بتایا قرآن پاک لٹریچر کی بک ہے، تو لٹریچر میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایون میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ سن سیٹ یا سن رائز لکھیں تو آپ کو گوگل میں بھی سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائمنگ ملے گی ود ریسپیکٹ ٹو زمین۔ تو ریلیٹیولی گفتگو کی جاتی ہے لٹریچر کی زبان۔ واللیل اذا یغشاہا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان کی ہے نا اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کے لیے
اور رات کی جب وہ اسے چھپا لیتی ہے. یعنی رات جو ہے وہ آ کے سورج کو چھپا لیتی ہے. یعنی رات کا آنا سورج کا غروب ہونا ہے اور دن کا نکلنا سورج کا نکلنا جو ہے وہ دن کا آنا ہے. والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس آسمان کو بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها اور زمین کی قسم اور اس کو بچھونا بنانے والے کی قسم. یعنی اس کو رہنے کے قابل بنایا، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمپلیٹیوڈ لمیٹڈ رکھا ہے، ادروائز یہاں زمین پہ آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے انسانی نفس کی اور اس کو درست کرنے والے کی یعنی اللہ کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اللہ نے اس کے یعنی نفس میں برائی اور نافرمانی دونوں کی تمیز ڈال دی ہے. وہ اس کو اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا، اسے پتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے. یہ 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسموں کو جوڑوں کی شکل میں یاد فرمایا. اس سے میسج یہ دیا ہے کہ جس طرح یہ سارے جوڑے ہیں نا، سورج کے ساتھ چاند کا جوڑا ہے، سورج دن کے وقت چاند رات کے وقت، دن اور رات کا جوڑا ہے، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے، اور انسانی نفس کے اندر اچھائی کا مادہ اور برائی کا مادہ یہ بھی جوڑے کی فارم میں. تو الٹیمیٹلی یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو اس کا بھی کوئی جوڑا ہے، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. ان 8 آیات کے بعد وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. قد افلح من زکاہا بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، اس کو دبا دیا. یہاں فزیکلی دبانا مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو اللہ نے عقل اور شعور دی تھی جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر خود ہی پردہ ڈال لیا. یعنی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور سمجھا کہ بلی غائب ہے. کتنے زبردست الفاظ ہیں، یہ اتنی قیامت ہے. وقد خاب من دساہا وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو خود خاک میں ملا لیا، اپنے اندر جو حقائق اس پر آشکار ہوئے تھے ان کو چھپا لیا. مجھے بتائیں دنیا میں کوئی انسان ہے جو یہ کہے کہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں چلی کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ برا ہے اور سچ بولنا اچھا ہے؟ انسان کی انسٹنکٹ میں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اچھا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا یہ برا ہے. اس کے لیے ایون انبیاء کی تعلیمات نہ بھی ہو تب بھی ہمیں پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے. ہیرو کو کیا پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ چند ایک فلمیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کہہ دیں کہ ذرا ایک ایکسیپشن ہے. اوورال ایک اپ رائٹ بندہ دکھایا جاتا ہے، ٹروتھ لور دکھایا جاتا ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو ہیرو دکھایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کسی شخص تک انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو جائے گا کہ چلو نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی، کیا تمہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں تھی؟ کیا تمہارا دل گواہی نہیں دیتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی ہیں؟ بالکل دیتا تھا. اس کی وجہ سے بھی پکڑ ہو جائے گی. انبیاء کی وحی جو ہے ان کی تعلیمات یہ تو نور علی نور ہے نا. ایک نور جو ہمارے اندر موجود تھا، اللہ نے ہمیں انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز دی تھی جو اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو پالش کیا ہے انبیاء کرام کی وحی نے، کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی. دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں، اس کے باوجود انسان اندھیرے میں مر جائے تو اس کی بدبختی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گاڈ کو سیریس لے لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا تمام رذائل سے، برے اخلاقیات سے، اور اسے مزین کر لیا تمام اچھے اخلاقیات سے، فضائل سے. وہ کامیاب ہو گیا. اور برباد ہو گیا وہ شخص، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا. یعنی یہ نفس کے اندر جو سچائی تھی اس کو دبا کے رکھا. کئی لوگ ہیں دبا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے مجرم ہوتے ہیں. اور اس کی آپ نے نمائندہ مثالیں دیکھنی ہے
تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو